میرے جسم اور میری روح کو طہارت دے دے، تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ایمان والو، جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں، چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ گزشتہ تفسیر میں بتایا جہاد اعمال اسلام میں ایک ہے، اور حضور کے محبوب ترین اعمال میں ایک ہے، اس سے دین کا غلبہ ہوتا ہے اور ہماری زمین کو دشمنوں سے صاف کیا جاتا ہے۔ چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عالمی پیغمبر ہیں، آفاقی نبوت لے کر آئے ہیں، اور اسلامی ریاست کا دائرہ بڑھ رہا ہے، اس لیے پہلے جہاد کرو ان سے جو تمہارے قریب ہیں، پھر وہ جگہ صاف ہو جائے پھر آگے بڑھو، وہ جگہ صاف ہو پھر آگے بڑھو، اس لیے تاکہ اسلام کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے، اور اس ترتیب کا فائدہ یہ ملے کہ دشمن کے خوف سے امن میں رہیں، ورنہ ہم چلے باہر جہاد کرنے اور جو اندر میں دشمن ہے وہ مدینہ پہ حملہ کر دے۔ تو پہلے اپنے قریبی، یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رشتہ دار کفار تھے، تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان کے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ نہیں ہے، بلکہ جو قریب ہیں پہلے ان کی اصلاح کی جائے اور ان سے معاملہ نپٹا جائے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں انہیں ڈرائیے، قریب والوں سے پہلے نمٹا جائے، ان کی اصلاح ہو، اگر پھر بھی وہ نہ مانے اور وہ کفار ہیں تو پھر ان سے جنگ ہو۔ وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلظَةً، اور یاد رہے کہ وہ تم میں سختی پائیں، تم ان کے لیے نرم نہ بنو، اس لیے کہ یہ معاملہ ہماری ذات کا نہیں، یہ معاملہ اللہ کے دین کا ہے۔ وہ سختی پائیں، وہ اس بات کا اعتراف کریں کہ جب ذات پہ معاملہ آتا ہے تو مسلمان معاف کرتا ہے، جب دین پہ آتا ہے تو سختی کرتا ہے۔ اس لیے جہاد میں اپنی ذات کو دخل نہ ہو، معاملہ اللہ کے دین کے لیے ہو۔ وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلظَةً، اور چاہیے کہ کفار تم میں سختی پائیں، انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب ان کی ذات کا معاملہ ہے تو مسلمان معاف کرتا ہے، مگر مسلمان کے دین کا معاملہ آتا ہے تو دین کے مذہب کے معاملے میں مسلمان کبھی کمپرو نہیں کرتا ہے، اس کے لیے وہی 1400 سال پہلا والا اس کے نبی کا قانون عائد ہے۔ وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلظَةً، تم میں سختی پائیں، اور وہ سختی دین کے لیے ہو، نفس کے لیے نہ ہو۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر پہ غالب آ جاتے ہیں، اس نے آپ پہ تھوک دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے اسے چھوڑا، وہ کہتا ہے علی تم مجھ پہ غالب آ گئے، سینے پہ سوار ہو گئے اور چھوڑ دیا۔ مولا کائنات کہتے جب تو نے تھوکا تو پھر مجھے غصہ آیا، اگر اب میں تلوار چلاتا تو اپنی ذات کے لیے چلتی، دین کے لیے نہیں، جبکہ میرا تجھ پہ تلوار چلانا محض اللہ کے دین کے لیے تھا، اور جب تو نے تھوکا تو مجھے غصہ آیا، اب اگر میں تلوار چلاتا تو میری غصے اور میری ذات کا بھی دخل ہوتا، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلظَةً، اور چاہیے کہ یہ لوگ تم میں سختی پائیں، مومن کی شان ہے۔ اقبال کہتا ہے ہو بزم یاراں تو ابر شم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن۔ یاروں کی مجلس ہو تو ریشم کی طرح نرم ہے،
اور جب کفار اور حق و باطل کا معرکہ ہو تو پھر فولاد ہے مومن. تب پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایمان کیسا ہے. اپنوں کے لیے نرم ہے اور کافروں پہ سخت. اللہ فرماتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو محبوب کے ساتھ ہیں، آقا کے ساتھ ہیں، صحابہ ہیں، کافروں پہ سخت ہے. رحماء بینہم، مگر آپس میں نرم دل ہیں. تو یہی انہیں اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ مسلمان واحد وہ قوم ہے کہ اپنے دین کے لیے جان کا بھی نذرانہ دے سکتی ہے. بزدل نہ بنو. اللہ نے روزی اور اللہ نے موت کا پہلے ہی سے انتظام کر کے رکھا ہے. بزدلی ایمان کو کمزور کر دیتی ہے. جب دین کا معاملہ ہو تو سب سے پہلے آگے آنا چاہیے. اللہ نے ایک ہی جان دی ہے اور اس جان کا حق یہ ہے کہ اس کے نام پہ قربان ہو جائے. تو پہلے تو قریب آنا چاہیے اور ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دوسرے مسلمان سے آگے بڑھ کر میں پہلے اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں. مسلمان کی فطرت میں اللہ نے بہادری رکھی ہے. بزدلی کو کوئی جگہ نہیں ہے اسلام میں. تھوڑی تھوڑی بات اور ان سب چیزوں کے لیے بزدلی مومن کا شیوا نہیں. مومن تو بہادر ہوتا ہے. اس کا ایمان اسے ہر جگہ پر جو ہے ہر جگہ پر لے جاتا ہے اور اس کا ایمان اس کے اندر بہادری بھرتا ہے. تو انہیں اس بات کا احساس ہو کہ مسلمان دین کے معاملے میں سخت ہے اور اس بات کا دل میں مکمل یقین اور شوق و جذبہ رہے کہ مجھے پہلے جا کر اللہ کے دین میں اللہ کے دین کے لیے قربان ہونا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں حضرت عبداللہ انصاری. وہ جہاد نکلے تھے جنگ عہد میں. ایک دن پہلے حضرت جابر سے کہتے ہیں جابر تمہاری بہنیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے. فلاں فلاں یہودیوں سے قرض لیا ہے، قرض دے دینا ہے. اور میں کل حضور کے ساتھ عہد میں جا رہا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سب سے پہلا شہید میں ہوں. سب سے پہلا شہید میں ہوں. مومن وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے شہادت کا متمنی رہتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قانون کے لیے جان نچھاور کرنے کا خواہش مند رہتا ہے. اقبال کہتا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو یہ اس کفار و مشرکین کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ ہم لوگ دین کے معاملے میں کٹ بھی جاتے ہیں اور کاٹ بھی دیتے ہیں. اب گھر پہ بیٹھے رہے نہیں تو وہ باپو سنبھالنا. دین کا معاملہ ہو تو کہیں مولانا لوگ یہ بزدلی ہے. جو کام علماء پہ فرض ہے اور جتنا دین کا جذبہ اور دین کے لیے مر مٹنے اور دین کے لیے اللہ نے جو قانون ان کے لیے دیا ہے وہ عام مومنین کے لیے بھی ہے. علماء اولیاء و صالحین کا تو حال یہ تھا کہ قربان بھی ہو جاتے تھے اور پھر بھی کہتے تھے جان دی ہوئی اسی کی دی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور جانو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یعنی تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. جب رب تمہارے ساتھ ہے تو دنیا ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا کے تخت و اقتدار تمہارے ساتھ ہو نہ ہو اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا. دنیا کا خالق تمہارے ساتھ ہے. جب رب ساتھ ہے تو پھر بندے کو ڈرنا کیا. وَإِذَا مَا أُنزِلَ عَلَيْهِ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. پھر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ نے سورہ توبہ میں بار بار پکڑا ہے نا، اس لیے میں نے شروع میں سورہ توبہ میں بتایا تھا، عرض کیا تھا کہ سورہ توبہ کو سورہ فاضحہ بھی کہا جاتا ہے. اس نے منافقین کو رسوا کر کے رکھ ڈالا. ان کے عیب، ان کی سازشیں، ان کے جو راز تھے سب کھل گئے اور پھر منافقین کا ذکر ہوا ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّهُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. جب کوئی سورت اترتی ہے تو ان میں سے کوئی کہنے لگتا ہے اس نے تم میں کس کے ایمان کو ترقی دی. مذاق بناتے ہیں. اللہ قرآن اتارتا، سورت اتارتا تو اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.
اور قرآن کی جب کوئی سورت اترے اور ان مومنوں پہ جب اللہ کی سورت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے، نزول سورت سے ایمان بڑھ جاتا ہے، قرآن اترتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے۔ اب اسی بات کو منافقین مذاق کے طور پہ لے رہے ہیں، اور جب کوئی سورت اترتی ہے تو آپس میں مذاق سے کہتے ہیں ارے کس کا ایمان بڑھا، معاذ اللہ، کس کا ایمان بڑھا، فلاں سورت اتری، فلاں آیت اتری، کس کا ایمان بڑھا، مذاق میں کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ہاں اترتی ہے تو الحمدللہ ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سورت اترتی ہے تو مسلمانوں کو احکام ملتے ہیں، مسلمانوں کو نزول سورت میں بشارت ملتی ہے، مسلمانوں کو نزول سورت میں اللہ رحمتی عطا فرماتا ہے، محبوب پر علم کے دروازے کھلتے ہیں، محبوب کی تعریف ہوتی ہے، مسلمانوں کی تعریف ہوتی ہے۔ تو جب سورت اترتی ہے رب فرماتے ہیں ہاں مومنوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اب اللہ کہتا ہے جو ایمان والے ان کے ایمان کو اس سے ترقی دی جاتی ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ سورت اترتی ہے تو مومن تو خوش ہو جاتا ہے، بھلے یہ مذاق استہزاء میں کہہ رہے ہیں کس کا ایمان بڑھا، محبوب کہہ دو مومنوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشی مناتے ہیں جب سورت اترے، آیت قرآن اترتی ہے، جبریل قرآن کا حصہ لے کے آتے ہیں اور مومنوں پہ صحابہ پہ جب مصطفیٰ تلاوت کرتے ہیں تو مومن خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی جتنی سورتیں اتری ہیں اس میں مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ تو جن کے لیے بشارت ہے، گڈ نیوز ہے، وہ تو خوشی ہوں گے، بلکہ مومنوں کا تو وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں مومن، کہہ دو ہاں ایمان بڑھتا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ، اور جن کے دلوں میں آزار ہے، بیمار ہیں جن کے دل، جو دل کے مریض ہیں، منافقین ہیں، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو قرآن کی جب سورتیں اترتی ہیں تو ان کی تو پلیدی پر پلیدی بڑھ جاتی ہے، ان کی تو گندگی پر گندگی بڑھ جاتی ہے۔ سورت کے اترنے سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے اور منافقین کی نجاست بڑھتی ہے۔ پلیدی پر پلیدی، رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، پلیدی پر پلیدی یعنی گندگی پر گندگی، نجاست پہ نجاست بڑھتی ہے، اس لیے کہ قرآن اترتا ہے تو ان کے ارادے اللہ ظاہر کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان میں جب مومنوں کو بشارت دیتا ہے دروازے کھلتے ہیں علم کے، رحمت کے، رافت کے، کرم کے اور آنے والے واقعات کے، تو مومن کا ایمان، علم سب بڑھتا ہے اور ان کے راز کھل جاتے ہیں تو ان کے اندر جو نجاست ہے سورت کے اترنے سے اور بڑھ جاتی ہے، جتنا جل رہے ہیں اور جلنے لگتے ہیں، حسد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ارے بھائی حاسد کیا ہوتا ہے بھائی؟ جس سے حسد کہتا ہے، جو محسود ہوتا ہے، محسود کو جب نعمت ملتی ہے تو حاسد کا حسد بڑھتا ہے۔ ایک آدمی کسی سے حسد کر رہا ہے اس کے نعمت پا کر، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اور نعمت دیتا ہے تو حسد بڑھ جاتا ہے۔ اب حسد کی تو کوئی دوا نہیں ہے۔ علامہ سعدی کہتے ہیں اے حسود بے مری تاب راہی، حسد مر جا، اس لیے کہ حسد کی دوا صرف موت ہے، حسد کی دوا صرف موت ہے، نہ کسی MBBS کے پاس، نہ کسی MD کے پاس، نہ کسی MS کے پاس، کسی کے پاس کی دوا نہیں، حسد کی دوا صرف موت ہے۔ علامہ سعدی کہتے ہیں بیماری تابا، راحت یا بھی، اے حاسد مر جا تاکہ سکون پالے، یہاں تو پھر بڑھتا ہی رہے گا۔ تو منافقین حاسدین ہیں مومنین کے، تو جب مومنوں پہ قرآن اترتا ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تو مومنوں کو نعمت ملتی ہے اور ان کی نجاست و حسد بڑھ جاتا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ کُفَّارٌ، اور محبوب یہ کفر ہی پہ مریں گے، یہ اور وہ کفر ہی پر مر گئے۔ جو مومنوں کے حاسد رہے، منافقین رہے، وہ کفر ہی پہ مرے، دنیا میں تو نجاست پہ نجاست بڑھتی رہی، اور آخرت میں جب جائیں گے تو ان کے لیے اس سے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بڑا۔ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، اعلیٰ قسم کے کفار ہیں نا بھائی، کافروں میں ہائی کوالٹی کے لوگ ہیں، مشرکین میں، اب ان کو عذاب بھی ویسا ہوگا۔ سنیے اولا يرون انهم يفتون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا نہیں سوچتا
نہیں دیکھتے، نصیحت نہیں پکڑتے، سوجھتا نہیں ہے ان کو، ہر سال 1 یا 2 بار آزمائے جاتے ہیں، پھر نہ وہ توبہ کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ ہر سال 2 مرتبہ 1 مرتبہ آزمائے جاتے ہیں، کبھی بلا آتی ہے، کبھی وبا آتی ہے، کوئی مرض پکڑ لیتا ہے، کبھی جہاد میں جنگ میں گر جاتے ہیں، کبھی اتنی وبا آئی کہ مال ختم ہو گیا، کبھی اولادوں میں نقصان ہوا، کبھی جو ہے ان کے جسم میں، ہر سال ایک وبا آتی ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ۔ ابھی تو ان کے دماغ میں خیال آ جانا چاہیے یہ بلائیں جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہے، بیماریاں جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ 2 مرتبہ سال میں، کبھی 1 مرتبہ آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اللہ جب مصیبتیں اتارتا ہے تو پھر اب تو جب مصیبتیں کھل جائے تو پھر تو توبہ کرنی چاہیے، تو پھر بھی نہیں پکڑتے ہیں۔ کبھی کورونا آتا ہے، کبھی سوائن فلو آتا ہے، کبھی اچانک جانوروں کی بیماریاں پھیلتی ہے، کبھی جو ہے CA اور جو ہے NRC کے نام پر بلائیں آتی ہیں، ہر سال 2 مرتبہ آزمائے جاتے ہیں۔ جب بلا ختم ہو جاتی ہے اب تو توبہ کر کے مالک کے دروازے پہ آ جانا چاہیے، مگر پھر وہ مستی کرنے لگتے ہیں، پھر مذاق کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ کی آیتوں کا مذاق بنانے لگتے ہیں۔ اللہ انہیں سال میں 1 مرتبہ، کبھی 2 مرتبہ ہمیشہ آزماتا رہتا ہے، اور پھر وہ دروازہ بند ہو جائے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اب انہیں دماغ میں عقل آ جانی چاہیے، نصیحت پکڑ لینی چاہیے، مگر نہیں پکڑتے، پھر بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ وہ چیزیں بھی بندے کو نصیحت کے لیے دیتا ہے جہاں میں ہر سوئے عبرت کے نمونے، مگر ہم کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ حضرت غالباً بنی اسرائیل میں حضرت دانیال علیہ السلام یا کسی نبی کا واقعہ ہے، قحط میں پڑ گئے، نبی کے پاس آتے ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سے یہ قحط اٹھا لے، خشک سالی ہو گئی، قحط سوکھا پڑ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایمان لیا ہوں مجھ پر، اللہ تعالی تم سے یہ مصیبتیں اٹھا لے گا۔ اعمال کرو، بدعمالیاں بڑھ گئی ہے، تمہارے گناہ بڑھ گئے ہیں، اللہ آزما رہا ہے کہ اب کے بعد ہم سے یہ بلا چلی جائے پھر ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ کہ جاؤ جو ہے فلاں جگہ جاؤ اور ایک تمہیں بادل ملے گا، بادل ملے، سلیکٹ کرو کون سا بادل۔ گئے، 2 بادل نظر آئے، غالب حضرت داؤد علیہ السلام کا ہی واقعہ، 2 بادل، ایک کالا ایک سفید۔ قوم مشورہ کرتی ہے کون سا بادل لیں، کہا سفید لو، کوئی کہتے نہیں کالا بادل لیتے ہیں، ٹھیک ہے کالا بادل لیا، کالا بادل لے کے چلے، آواز آتی ہے چلو اپنے قوم، اپنے گھر، اپنے علاقے میں پہنچو، برسے گا تمہاری کھیتی پہ، پھر کھیتی ہری بھری ہو جائے گی، سبزہ اگے گا، پھر پانی آئے گا اور پھر ساری تکلیفیں ختم۔ ابھی وہ بادل پہنچا نہیں، اس سے پہلے خوشی میں وہ اتنے مست ہو گئے کہ پھر جو گناہ کرنے لگے، خوشی اتنی ملی کہ پھر گناہ کرنے لگے۔ یعنی اللہ ہر وقت آزماتا ہے، تو مصیبتوں کے بعد جب دروازے مصیبتوں کے بند ہوں اور مصیبت چلی جائے تو پھر بندے کو نصیحت پکڑ لے۔ اللہ فرماتا ہے اولا یرون، نہیں دیکھتے ہیں، نہیں سوچتا ہے، انہم یفتون فی کل عام مرتن او مرتین، ہر سال 1 مرتبہ 2 مرتبہ آزمائے جاتے ہیں، پھر لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت مانتے ہیں، پھر وہیں کرنے لگتے ہیں، پھر وہیں برائیاں، پھر وہیں گناہوں کے دلدل، پھر وہیں چیزیں۔ تو اب ان کا حال، ان کا کیا کیا جائے، اور پھر وہی عذاب کے مستحق ہیں، نہیں مانیں گے۔ اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ وقت دیتا ہے، آج سدھرے کل، مگر بندہ عہد کرتا ہے، پھر جب زمانہ ختم اور خوشی آئی تو پھر وہ خوشی میں مست ہو جاتا ہے، پھر جب اللہ پکڑتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر وعدہ کرتا ہے مولا اب یہ گندگی چھوڑ دینی ہے، پھر جب آسائش اور جو ہے نعمت کا زمانہ آتا ہے پھر وہ جو ہے انہی گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، نصیحت نہیں پکڑتا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی سورت اترتی ہے تو ان میں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہیں، اور جب سورت اترتی ہے تو سورت میں
نازل ہونے میں، آیت کے نازل ہونے میں سب چیزیں ہوتی تھی، منافقوں کے عیب بھی ظاہر ہوتے تھے، تو جب کوئی صورت اترتی تو حضور کی بارگاہ میں ہی بیٹھے، بھلے منافقین ہیں مگر آتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ آتے تو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ لیتے تھے، با مسلمان السلام، با برہمن رام رام، مسلمانوں کے ساتھ آتے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں مسلمان۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، اللہ انہیں ان کے اس مذاق کا بدلہ دے گا، اور یعمہون فی طغیانہم، انہیں پتہ نہیں ہے حقیقت میں یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے ہیں، یہ خود کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، اپنے گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ یہ جب کوئی صورت اترتی تو ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے کہ کہیں کچھ ایسا اترا ہے کیا کہ ہمارے ارادے ظاہر ہو جائیں، ہمارا راز کھل جائے، ایک کو دوسرے کی طرف ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، هل یراکم من احد، کیا کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، یعنی مومنوں میں سے کوئی دیکھ تو نہیں رہا کہ کچھ ایسا اتر گیا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوں یا اس سے پہلے کل رات میں، کل کے دن میں کچھ اتر گیا ہو اور ہمارے عیب کا خلاصہ ہو گیا ہو، اور ہمارے عیب ظاہر، ہماری جو میٹنگیں ہوتی ہے اسلام اور مسلمانوں کے صحابہ کے خلاف، اس میں ہماری پول کھل گئی ہو تو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں رہا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا بھائی، ہم کسی کے تعلق سے پہلے کوئی بات کر چکے ہیں، کوئی آدمی ہمارے ساتھ ہی ہے ہماری جماعت میں، اور ہم اس کے تعلق سے پہلے کچھ بات کر چکے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے مگر اس کا تو یہ حال ہے، خیال رکھنا ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمیں دھوکہ دے گا۔ پھر جب وہ آدمی آئے اور آپ دیکھنے لگو تو اس کو پتا چل یار یہ میری طرف دیکھ رہا ہے، کچھ ہوا تو نہیں ہے، یعنی میری تنہائی کی باتیں کھل تو نہیں گئی۔ تو یہی حال ان کا تھا، جب مومنوں کی مجلس میں بیٹھتے مومنوں کو دیکھتے کہ کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، ہاں اس کا مطلب کل پرسوں میں کچھ اترا نہیں ہے، کچھ نازل نہیں ہوا۔ ثم انصرفوا، پھر جب محفل برخاست ہوتی ہے تو یہ بھی سب کے ساتھ چلے جاتے ہیں، یہ بھی محفل سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ثم انصرفوا، پھر وہ جو ہیں پلٹ جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، حقیقت میں اللہ نے ان کے دل پلٹ ڈالے، اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ ڈالا ہے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ نہ سمجھ لو، اگر سمجھ ہوتی تو محبوب کے ہو کے رہتے، سمجھ ہوتی تو اسلام کے دامن میں پناہ لیتے، مگر نفاق بلڈ میں سرایت کر گیا ہے، آتے ہیں اور محفل ختم ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ محبوب یہ جا نہیں رہے ہیں، یہ پلٹ نہیں رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے دل پلٹ ڈالا۔ جب دل پلٹ جائے تو پھر مجلسوں میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ مین تو دل ہے، اگر دل سلامت ہے تو پھر یہی سب سلامت ہے۔ جب دل ہی پلٹ گیا ہے تو پھر آپ پلٹو نہ پلٹو کیا فرق پڑے گا؟ دل ہی پلٹا ہوا ہے تو سب سے بڑا معاملہ تو دل کا ہے نا بھائی۔ اللہ کہتا ہے الیوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، آج رب کے پاس نہ مال نہ اولاد کام آئے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں تمہارا سنورا ہوا دل کام آئے۔ رب دل کو دیکھتا ہے۔ آقا فرماتے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، آقا کہتے ہیں اللہ تمہاری صورتیں نہیں تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے قلب دیکھتا ہے، تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ نیتیں اچھی، قلب ستھرا ہے تو سارے معاملات، اسی لیے دل کو بادشاہ کہا گیا۔ دل بادشاہ ہے اور جسم اس کے وزیر و اعضاء، جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ سب وزیر و رعایا ہیں، پبلک ہیں۔ اگر دل سنورا ہے تو پوری حکومت سنوری ہے، بادشاہی بگڑ گیا ہے تو پورا ملک خراب، بادشاہ بگڑ گیا تو دل کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ دل بہتر ہو جانا چاہیے، دل اچھا ہے تو پوری مملکت صحیح ہے، دل ہی خراب ہے تو پھر جائیے، دلی اچھی ہے تو سب اچھا، دلی خراب، سمجھے؟ تو یہی صحیح، یہی ہے، دل بادشاہ ہے، اس کا نظام صحیح ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ دل اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کی جگہ ہے، اس میں کبھی غیر کو داخل مت ہونے دو،
اسے کبھی غیر، اس کو صرف محبوب کے لیے سنبھال کے رکھو، اللہ کے تجلیوں کے لیے سنبھال کے رکھو۔ اس دل میں اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی بسنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ صاف رہے گا تو پھر اس کا معاملہ رب کی بارگاہ میں بہتر ہوگا۔ الا من طلع بقلب سلیم، اس لیے کہا کہ دل اچھا ہو جانا، سنورا ہوا دل، قلب سلیم جسے کہتے ہیں۔ یہ دل خاص، حضور کسی شاعر نے کہا تھا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، اس دل میں حضور کو بسایا جائے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار کی، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی۔ اب اتنے سارے ہوں گے اندر تو کس کس کو دیکھے گا؟ ایک ہی کو رکھو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لے آئے تم میں سے وہ رسول۔ یہ آیت میلاد ہے۔ کون سی آیت ہے؟ آیت میلاد ہے، حضور کے تشریف آوری کی آیت ہے۔ لقد جاءکم، تمہارے پاس تشریف لے آئے، جاءکم محبوب آ گئے، آقا آ گئے۔ ہم آئے تو ہمارے لیے رب نے کہا پیدا ہوا، تخلیقات کا ذکر کیا، پیدا کیا۔ خلق السماوات والارض، زمین و آسمان بنائے۔ خلق الموت والحیات، زندگی اور موت بنائی۔ خلق الانسان من صلصال وخلق الجان من مارج، انسان کو جنات کے جب پیدا ہونے اور دنیا میں آنے کا ذکر کیا تو کہا کہ خلق کا پیدا کیا، مگر محبوب کے آنے کا ذکر کیا تو خلق نے جاء فرمایا، آ گئے۔ آنا یہ بتا رہا ہے کہ پہلے کہیں تھے، یہاں آئے ہیں۔ آنا یہ بتا رہا ہے، ورنہ اللہ فرماتے خلق، اپنے حبیب کو تمہارے درمیان پیدا کیا، یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا بھیجا۔ یہ بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے کہیں تھے، بھیجے جا رہے ہیں۔ پہلے رب کی عالم قرب میں ہے، عالم نور میں ہے، اب بھیجے جا رہے ہیں، یعنی اب آ رہے ہیں۔ ایک جگہ بدل رہی ہے، مقام و منصب تو وہی ہے، جگہ بدل رہی ہے، مقام و منصب وہی ہے۔ تمہارے پاس آ گئے، من انفسکم، تم ہی میں سے آئے، انسانوں میں آئے۔ اگر جنات میں آتے، حضور فرشتوں میں ہوتے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہوتا۔ اگر فرشتے ہوتے تو پھر ہم کیسے لے پاتے احکام، نعمتیں، قوانین، اسلام کے ضابطے کیسے لیتے؟ اور اگر جن میں ہوتے تو پھر ہم ان کے قریب کیسے جاتے؟ اس لیے نہ محبوب ملائکہ میں ہے، نہ محبوب جنات میں آئے۔ رب کا کرم ہے کہ اے لوگو تم انسانوں میں بھیجا، انسانوں میں بھیجا محبوب کو، تاکہ تمہارے لیے آسانی بنی رہے۔ اگر رب ملائکہ میں بھیجتا، محبوب کی شان ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات، ساری اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہتر انسان ہے۔ کیوں انسان افضل ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ انسان ہے؟ تفسیر روح البیان و روح المعانی میں علامہ آلوسی وغیرہ لکھتے ہیں اگر محبوب فرشتوں میں آتے تو اشرف المخلوقات فرشتے ہیں، محبوب اگر جنات میں تشریف لے آتے تو جنات اشرف المخلوقات ہوتے۔ اے انسانوں تم میں آئے اس لیے تم اشرف المخلوقات، تم میں ہمارا کمال نہیں ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا کمال نہیں ہے، کمال محبوب کا ہے کہ وہ آئے تو ہم اشرف بن گئے، ہم اشرف و اعلیٰ بن گئے کہ محبوب ہمارے اندر آئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ من انفسکم، تمہارے اندر آئے ہیں، لباس بشریت میں آئے ہیں، لباس انسانیت میں آئے ہیں، لباس خاکی میں آئے ہیں۔ اگر مطلق نور بن کے آتے، نور تو ہے ہی حضور، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، جیسا کہ ہمارا جواب ہمیشہ وہابیوں کا، نور تو ہے مگر حضور ہمارے لیے انسانی شکل، انسانی بشریت میں آئے ہیں۔ اس کی وجہ اب دیکھیے، اس جگہ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ یہ حضور کی آمد، حضور کے جو آنے کا ذکر ہے عالمی ہے۔ کیا ہے؟ عالمی، آفاقی، وشوی، یعنی پوری دنیا کے لیے آئے ہیں۔ تو نبوت، رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی ہے، آفاقی ہے، سب کے لیے رسول ہے۔ جو عالم ہے
اور عالم کسے کہتے ہیں؟ ما سوا، اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب عالم ہیں. اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں، ما سوا اللہ کو عالم کہتے ہیں. اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں وہ سب عالم ہیں. حضور عالمی پیغمبر ہیں. پتہ چلا رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ زمین آسمان اس کی مخلوقات جو بھی ہیں حضور سب کی طرف آئے ہیں. نبوت رسالت سب کے نبی ہیں. فرشتوں کے نبی، جنات کے نبی، انسانوں کے نبی، درخت، پودے، پھل اور شجر، حجر، ثمر، شمس، قمر، افلاک، فلک، نجم، ثریا، ان سب کے لیے نبی ہیں. عام ہے حضور کی سالت، نبوت کے اعتبار سے عام ہے، مگر حضور کی آمد عرب میں ہو رہی ہے. ولادت کے اعتبار سے عربی ہیں. سکونت، ولدیت، سکونت کے اعتبار سے حضور عربی ہیں، عرب میں آ رہے ہیں. چونکہ جہاں آئے ہیں وہ علاقہ ہم 12 تقریروں میں سنتے رہتے عربی ہے. عرب کے لوگ، ان کا حال سب پتہ ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں عرب میں، مگر آپ سب کے لیے نبی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو سب کے حالات سے باخبر ہونا ہے. اگر ہماری حالت سے باخبر ہی نہ ہو تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا بھائی؟ رول بیان میں لکھا ہے 4 آدمی سفر کر رہے ہیں، ایک عربی، ایک اجمی، ایک ترکی، ایک فارسی. چاروں کی زبان الگ. ترکی ترکی بولتا ہے، فارسی فارسی بولتا ہے، عربی والا عربی بولتا ہے، دوسرا اجمی وہ کوئی زبان بولتا. چاروں ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے. اور راستے میں انہیں ایک درہم مل گیا، پیسہ مل گیا. تو اب چاروں میں جھگڑا ہونے لگا. چاروں اپنی اپنی زبان میں کچھ کہہ رہے ہیں، مگر ہر کسی کی زبان دوسرا سمجھ نہیں پا رہا. حالانکہ چاروں ایک ہی لفظ کہہ رہے تھے کہ اس دینار سے انگور لیا جائے. چاروں ایک ہی لفظ کہہ رہے تھے. عربی والا عربی میں کہہ رہا ہے، فارسی والا فارسی میں کہہ رہا ہے، اجمی والا اپنی زبان میں کہتا ہے، ترکی زبان میں سب ایک ہی زبان کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کہ انگور لیا جائے. مگر ان چاروں میں کوئی دوسرے کی زبان سمجھتا نہیں تھا تو جھگڑا کر رہے ہیں. راستے میں ایک آدمی ملا جو چاروں کی زبان سمجھتا تھا، انگور لا کے دے دیا، چاروں راضی ہو گئے. سمجھے؟ انگور لا کے دے دیا، چاروں راضی ہو گئے. کیا پتا چلا؟ حضور آمد کے اعتبار سے عربی ہیں، مگر کائنات کی ہر چیز سے باخبر ہے. کہاں کیا فیصلہ آئی مصطفیٰ کو پتا. اگر حضور ہندی نہ جانے تو پھر ہماری امداد ہم کو سنے گا کون؟ اگر سرکار فارسی نہ جانے تو فارسی نسل کہاں جائے گا؟ حضور ترکی نہ جانے تو ترکی کہاں جائے گا؟ اس لیے جتنی زبانیں ہیں اللہ نے سب زبانوں کا عالم مصطفیٰ کو بنایا. ہم جاتے ہیں تو کیا فارسی عربی میں قصیدہ پڑھتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں تو اپنی زبان میں حضور سے دعا کرتے ہیں. اور ترکی والا کیا سنسکرت بولتا ہے؟ مدینہ جاتا ہے تو وہ ترکی بولتا ہے، عربی بولتا ہے؟ نہیں، زبان تو حضور کی عربی ہے. عربی نسل ہیں، عرب میں آئے ہیں، مگر چونکہ نبوت عالمی ہے تو اس اعتبار سے اللہ نے ساری زبانیں حضور کو عطا فرمائی. اب جو جس کی زبان ہے وہ جائیں، بھلے عربی نہ بولے، وہ جائیں اور جا کے حضور سے مدد طلب کرے. چاہے وہ سنسکرت بولتا ہو، فارسی بولتا ہو، ہندی بولتا ہو، پنجابی بولتا ہو، انگریزی، وہ جو بھی بولتا ہو، حضور سب کی زبانیں جانتے ہیں. یہ تو بے وقوف رشید احمد گنگوئی اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ وہ خواب میں دیکھا تھا حضور کو معاذ اللہ، تو حضور جو ہے اردو بول رہے ہیں. تو وہ خواب میں حضور سے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ آپ تو عربی ہیں، آپ کو اردو کیسے آ گئی؟ بتائیے، توہین کر رہا ہے. تو حضور کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے آنا جانا ہوا ہے تو اردو آ گئی. معاذ اللہ. یہ لکھا ہے کہ آج بھی میرے موبائل میں آپ کو بتا سکتا ہوں. بتائیے، حضور کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے آنا تمہاری اردو صحیح نہیں ہے. معاذ اللہ کہ حضور کا دارالعلوم دیوبند میں آنا جانا ہوا تو اردو آ گئی. ارے اللہ تو کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب تم جو نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا. اب
کوئی کہے کہ حضور یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے. اچھا تم لسٹ بنا حضور کیا کیا نہیں جانتے. اس نے لسٹ بنائے 200-500 چیزیں، کہ یہ لسٹ ہے، یہ حضور نہیں جانتے ہیں. ہم قرآن کی آیت پیش کر دیں گے. بس انہی چیزوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. یہ ہے من انفسکم، تم ہی میں سے آئے ہیں، ہم ہی میں سے آئے ہیں، انسانیت میں سے آئے ہیں. فرماتا ہے العزیز علیہ ما عنتم، وہ رسول ہیں جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے. اللہ اللہ، یہ سب کے لیے ہے. انسانوں کا تکلیف میں پڑنا حضور کو تکلیف دیتا. وہ اتنے مہربان ہیں کہ اے لوگو عزیز ما عنتم، عزیز علیہ، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا مشقت میں پڑنا حضور پہ گرا ہے. ہم مشقت میں پڑیں، انسان تکلیف میں پڑتا ہے تو حضور پہ تکلیف، حضور گرا گزرتا ہے. اس لیے حدیث وغیرہ میں ذکر ہے کہ جب کوئی کفر پہ مرتا ہے تو حضور اس کے لیے بھی افسوس کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی کافر ہو کے مرا تو حضور کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ بدبخت میرا دامن کیوں نہیں پکڑا. اگر دامن پکڑتا تو نعمت جنت ملتی، اور یہ کفر پہ چلا گیا تو اس پہ بھی حضور کو تکلیف ہے. اس لیے انسان کا تکلیف میں پڑنا حضور پہ گرا ہے. اتنے رحیم ہے، اتنے کریم ہے. عام انسانوں کی بات لو، سب کی تکلیف حضور پہ گرا ہے. وہ اس اعتبار سے کہ اگر کفار و مشرکین ہے تو ایمان نہیں لاتے تو بھی حضور کو تکلیف ہے. اگر میرے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو ان کی آخرت سمجھ جائے. حریص علیکم، اور اے مومنوں وہ تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں. حریص اردو کا لفظ ہے، اس کا لغت میں معنی ہوتا ہے لالچی. لالچ کیا ہوتی ہے بھائی؟ لینے کی. لالچ کس کی ہو؟ لالچ کسی کو دینے کی ہوتی ہے کیا؟ لالچ کا تعلق لینے سے، کہ بھائی یہ پیسہ آ جائے، یہ آ جائے، وہ لینے کے لیے لالچ ہوتی ہے. مگر حضور کا معاملہ یہ ہے حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں. حضور کو لینے کی کوئی حرص نہیں ہے، حضور تو تمہیں دینے کی حریص ہے. نعمت لے لو، تجلیہ لے لو، ایمان لے لو، اور ایمان لے لیا تو بشارت لو، اللہ کی طرف سے انعام لو، اللہ کی طرف سے رحمتیں، تجلیات، انوار الہی لے لو. دنیا میں حریص وہ ہوتا ہے جو لینے کا ہوتا ہے، محبوب تو ہمیشہ دینے کی حریص ہے. تمہیں دینے ہم حضور چاہتے ہیں لے لو لے لو، اور جو بار بار لے جاتا ہے حضور پھر چاہتے ہیں ارے اور لے جائے مجھ سے، اور مجھ سے لے جائے. تو حضور کیا ہے؟ دینے کے حریص ہیں. حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، ہماری بھلائی کو سب سے زیادہ چاہنے والے. آدمی ایک مرتبہ دے تو مطمئن ہو جاتا ہے، چلو دے دیا، مگر حضور مطمئن نہیں ہوتے ہیں کہ اور لے جا بھائی. نہ یہاں نہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. یہ دے اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں. حضرت جابر کی اونٹنی چل نہیں رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پہ کہا جابر بار بار پیچھے رہ جاتے ہو، آگے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ میری اونٹنی ہے، چلی نہیں رہی، میں جو ہے اس کو بہت جو ہے جلدی تھک جاتی ہے، صحابہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور یہ چلتی نہیں. حضور نے اونٹنی کو تھوڑا ہاتھ لگایا، کہا بے چلتی کیوں نہیں ہے؟ اتنا کہا جابر کی اونٹنی تیز رفتار اور پھر بہت چلنے لگی، یہاں تک کہ دوڑ رہی، ایسی دوڑی کہ سب سے آگے. حضور ایک مرتبہ قریب آئے، کہا جابر اونٹنی بڑی تیز، کہا یا رسول اللہ آپ کے دستے کرم نے اس کو تیز رفتار بنا دیا، جابر بیچو گے؟ بیچ کہاں یا جابر تو چاہتے ہی تھے، باپ کا قرضہ ہے، احد میں شہید ہوئے ہیں حضرت عبداللہ انصاری، اور 7 بہنیں ہیں جابر کی، اور 7 بہنوں کی پرورش کرنی ہے، قرضہ دینا ہے.
تو اب حضرت جابر کہا یا رسول اللہ، آقا کہتے ہیں جابر ٹھیک ہے، واپس سفر میں آئیں تو ہمارے استقبال پہ بات دینا۔ جابر سب سے پہلے جب واپسی ہوتی ہے تو حضور کے کاشان اقدس کے قریب جو جانوروں کے باندھنے کی جگہ تھی وہاں باندھ دیے، رات کو آئے تھے، صبح فجر میں آئے، کہا یا رسول اللہ اونٹنی باندھ دی۔ جابر خود چاہتے تھے کہ یہ لی جائے، لے لے آقا، اور مجھے کچھ دیں تو قرضہ بھی ادا ہو، بہنوں کا معاملہ بھی ہو۔ کہاں آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اونٹنی حضرت بلال سے حضور نے کہا بلال جابر کو اونٹنی کی قیمت دے دو۔ اچھا قیمت دے دی، ٹھیک ہے، جابر جانے لگے۔ جیسے حضرت جابر جانے لگے خوش ہو گئے، اتنے میں کون لیتا، مگر آقا نے بڑی قیمت سے اونٹنی خرید لی۔ حضرت جابر جانے لگے، آقا فرماتے ہیں بلال جابر کو بلاؤ۔ گئے، جابر کو بلا کے آئے، جی یا رسول اللہ، لبیک صادق۔ آقا فرماتے بلال وہ فلاں دن ایک قافلہ آیا تھا، ہمیں سونے کا ٹکڑا پیش کر گیا ہے، وہ سونے کا ٹکڑا جابر کو دے دو۔ حریصون علیکم، تمہاری ہمیشہ بھلائی چاہنے والے۔ حضرت جابر جانے لگے، آقا کہتے بلال جابر کو بلاؤ۔ کیا یا رسول اللہ، حاضر غلام، لبیک صادق۔ اے جابر جاؤ اپنی اونٹنی بھی لے جاؤ۔ حریصون علیکم، یہ تمہاری سب سے زیادہ بھلائی چاہنے والے ہیں۔ اور مومنوں کا حال کیا ہے، بالمومنین رؤوف رحیم، اور مسلمانوں پر کمال درجہ کے مہربان۔ بالمومنین رؤوف رحیم، اور جو ہے مسلمانوں پر کمال مہربان، ہمیشہ مسلمانوں پہ رحیم، ہمیشہ مسلمانوں پہ۔ حضور کی شان تو دیکھو، اللہ نے جو اپنے لیے لفظ استعمال فرمایا ہے رؤوف رحیم، وہ آج حضور کے لیے استعمال فرمایا۔ رؤوف رحیم حضور کی بھی صفت ہے، مہربان ہے، اللہ ازلی مہربان ہے، رؤوف رحیم ہے، اور حضور اللہ کی عطا سے رحیم و کریم ہے، اور مسلمانوں پر بہت زیادہ مہربان، کمال مہربان۔ فَإِن تَوَلَّوْا، جب اتنا سب کچھ ہے کہ محبوب تم میں سے آئے، محبوب تمہارے اچھا چاہنے والے، محبوب کو تمہاری تکلیف گنا گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، اور تم پر مسلمانوں پہ حد درجہ مہربان، اتنا سب کچھ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر کوئی منہ پھیر لے، پھر بھی محبوب سے کوئی منہ پھیر لے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو محبوب کہہ دو مجھے رب کافی ہے، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، علیہ توکلتو، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا، اس رب پر، وہو رب العرش العظیم، جو بڑے عرش کا مالک و رب ہے، میں نے اس رب پر بھروسہ کیا جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ عرش عظیم کے لفظ یہاں اس لیے استعمال ہوا، مفسرین کہتے ہیں عرش ایک بہت بڑی سلطنت سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع کائنات کی طرح عرش کو بنایا ہے، جس کے پائیں ہیں اور جس کی وسعت عقل انسانی میں نہیں آ سکتی ہے۔ جب اتنے بڑے عرش کا رب ہے تو ظاہر بات ہے اس رب کی قدرت کا اظہار ہوگا۔ وہو رب العرش العظیم، اور وہ محبوب جو ہے وہ اللہ، اور اللہ بڑے عرش کا مالک ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ یہاں سورہ توبہ ختم ہوئی، یہ آخری آیت تھی سورہ توبہ کی۔ اب آگے سورہ یونس مکی ہے، اس کا ذکر ہے، اس میں 11 رکوع ہیں اور 109 آیات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کے درس میں سورہ یونس، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور کافی چیپٹر ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم ما کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم۔ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں سورہ یونس، پھر آگے سورہ ہود اور سورہ یوسف انشاءاللہ تعالی آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں۔